چائے بہت مزے کی ہے، بہت مزے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے سب خوش ہوں گے، آباد ہوں گے، اللہ سب کو خوش آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کا لوگ بہت مزیدار ہے کیونکہ ہماری بہت پیاری سی دوست مس امینہ، ان کے بیٹے نے ماشاءاللہ قرآن حفظ کر لیا، تو اس کی خوشی کے اندر چھوٹی سی ایک دعوت تھی، اور اس دعوت کے اوپر لنچ تھا۔ لنچ کے اندر ہم سب انوائٹڈ تھے، جو کہ ہماری چھوٹی سی گیدرنگ ہوتی ہے، ہمیشہ ہم کسی نہ کسی جگہ پہ ملتے ہیں، کبھی ہائی ٹی پہ، کبھی کہیں لنچ پہ، کبھی بریک فاسٹ پہ، کبھی بریک فاسٹ پہ خیر بھی نہیں ملے، لنچ ڈنر اور ہائی ٹی یہ تو ہوتا رہ گیا ہم لوگوں کا۔ اور جناب آج لنچ تھا، لنچ کہ سنڈے ہے، سنڈے کو جو ہوتا ہے ویسے بھی بریک فاسٹ لیٹ ہوتا ہے تو پھر لنچ ٹائم ہو جاتا ہے، تو لنچ تھا، تو میں نے کہا چلیں آپ سے چھوٹا سا ان کے گھر کا ٹور بھی شیئر کر لوں، اور ہم مزیدار سا ایک ولاگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ کھانا بہت مزے کا تھا، بہت مزیدار دعوت تھی، اور سب سے بڑی بات یہ دعوت بہت ہی خاص تھی کیونکہ ہمارے بیٹے نے ماشاءاللہ حفظ کر لیا تھا۔ اللہ کا بہت شکر، اللہ تعالیٰ انہیں نیک بنائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنائے، اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ محمد بیٹے کا نام ہے، اور ماشاءاللہ بہت 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 پیارا بچہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے اور نظر بد سے بچائے اللہ تعالیٰ۔ ان کے ماں باپ کی بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ انہوں نے اتنی محنت کی، خیر سے وہ حافظ قرآن بن گیا، بہت خوشی ہوئی تھی، بہت زیادہ۔ تو اس خوشی میں ہماری ٹریٹ بنتی تھی، تو مس سمینہ نے ہمیں بہت ہی پیارا سا اپنے گھر میں کھانا کھلایا، مزیدار سا پیارا سا انوائرمنٹ تھا، بہت مزہ آیا، بہت پیار، بہت اخلاق، بہت محبت جو کہ ان کے اندر ہے، ہمیشہ سے ہوتی ہے، وہ انہوں نے شیئر کی، ہمیں اتنی عزت سے بلایا، ہماری عزت کی، بہت مزہ آیا سچ میں۔ یہ ان کا ڈرائنگ روم ہے، میں سب بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ذرا کوئی بیچ میں نہ آئے، کیونکہ سب اپنا یوز ٹو ہوتے ہیں، ایزی ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، تو اچھا نہیں لگتا کہ آپ کسی کو بیچ میں لے کر آئیں، اور جب میں خود سامنے نہیں آتی تو میں کسی کو کیوں لاؤں بیچ میں؟ تو بس میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ذرا تھوڑا سا احتیاط کروں۔ ان کا یہ بہت ہی پیارا سا جو ہے ایک بنچ ہے، بڑا خوبصورت سا، مجھے اچھا لگ رہا تھا، وہ تھا ان کے وہ فانوس بڑا خوبصورت ہے، جو میں نے آپ کے ساتھ پچھلی دفعہ شیئر نہیں کیا، وہ میں نے اس دفعہ کروں گی آگے شیئر۔ ماشاءاللہ بہت پیارا سا گھر ہے اور بہت محبت سے سجایا ہوا ہے۔ ویسے تو ان کا اپنا نیا گھر اور بن رہا ہے رائل آرچرڈ میں تو ہے، مگر ابھی فی الحال جو ہے نا ان کا یہ اپنی حویلی ٹائپ گھر ہے، حویلی ہے بہت پیاری سی، خوبصورت سی، بڑا سارا خوبصورت حویلی ہے، 2-3 پورشن ہے، بہت پیارا گھر ہے، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ خود بھی بہت اچھی، بہت پیاری، بہت لیونگ، محبت کرنے والی، بہت پیار کرتی ہیں ہم سب سے۔ اور جناب یہ ہم باقی کی ساری فرینڈس جو بیٹھی ہیں، جو کہ ہم ملتی رہتی ہیں کبھی کبھی آپس میں، بڑا مزہ آتا ہے اور بڑا خوش ہوتے ہیں ایک دوسرے سے مل کے، سب دل کی بہت اچھی ہیں۔ اور ہماری گیدرنگ کی جو سب سے اچھی بات ہے نا، وہ ہے کہ ہم لوگ نا اس کے اندر جتنی دیر بیٹھتے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کوئی گلہ نہیں، کوئی غلط بات نہیں، کوئی فالتو گفتگو نہیں، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، اور آج کی محفل تو ویسے بہت اچھی تھی ماشاءاللہ۔ حافظ قرآن کے گھر گئے ہوئے تھے، بچے کو مبارک دی، بہت ہی پیارا بچہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ سب بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ایسی دعوتیں تو ہوتی رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو توفیق دے کہ ان کے بچے ماشاءاللہ اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، دلوں میں قرآن ہو، ان کے گھروں میں بھی رونق ہو جاتی ہے، نسلیں اس سے جو ہے نا ان کو ترقی پاتی ہیں، صحیح بات ہے، بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ بس اپنا کرم کرے۔ اور یہ جناب آ گیا تھا ہمارا یمی سا لنچ، یہ مٹن کباب تھے، مٹن یخنی پلاؤ تھا، مٹن کڑھائی تھی، اور ساتھ میں چکن کڑھائی تھی، ساتھ میں کچمبر سیلڈ تھا، فروٹ چاٹ بہت مزے کی تھی، اور یہ فریشکو کا کیک تھا، وہ سب ہماری ایک اور دوست طیبہ وہ لائن تھی، بڑا مزے کا تھا یہ بھی، اور مزیدار سی روٹیاں، نان، سب کچھ بہت مزے کا تھا، اور ہر چیز زبردست تھی، برتن ان کے بہت پیارے تھے، وہ خود بھی بہت پیاری ہیں، اور جو اتنے پیار محبت عزت سے آپ کو اپنے گھر بلا کے عزت کے ساتھ کھلائے کھانا، تو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اور خوشی ہوتی ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں، ملتے ہیں لوگوں سے، ذرا آپ کا ذہن چینج ہو جاتا ہے، آپ لوگ فریش ہو جاتے ہیں، اور سب سے مزے کی بات ہے اتنے سلیقے سے ہر چیز سجی، اور سب انہوں نے خود بنایا تھا، جبکہ ان کے گھر میڈس ماشاءاللہ بہت ساری ہیں، وہ چاہیں تو کس سے ہی بنوا سکتی ہیں، آرڈر پہ بھی بنوا سکتی ہیں، مگر وہ خود محنت کرتی ہیں اپنی، ہمارے لیے اتنا اہتمام کرتی ہیں، اتنی محبت سے، یہ ان کی محبت ہے،
اور بہت شکریہ مس سمینا آپ کا، یہ آج کا ولاگ تھا بھی سارا آپ کے لیے اور میری بہت پیاری سی دوست فادیہ کے لیے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہم سب ملے، طیبہ، فادیہ، صباحت، امارہ اور ماریہ، اور سب زیادہ میں نے جو مس کیا نا وہ شفق کو، ان کی طبیعت ذرا خراب تھی، ابھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہماری بہت پیاری دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، اور باقی سب بھی بہت 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 پرفیکٹ لیڈیز ہیں، سب بزی ہیں، اور آج ہم لوگوں نے ویسے بھی سنڈے کا دن رکھا تھا، چھٹی کا دن ہوتا ہے، میرے خیال میں جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں چاہے ورکنگ لیڈی ہوتی ہیں، سنڈے کا دن ان کے لیے زیادہ بزی ہو جاتا ہے، کیونکہ بچے میاں سب گھر میں ہوتے ہیں، پورے ہفتے کے کام جمع ہوتے ہیں، کہیں آنا جانا، کچھ کھانا پینا، پہننا اور دعوتیں، سب سنڈے کو ہی ہوتی ہیں، اور سنڈے واقعی بہت بزی ہو جاتا ہے، جبکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ سنڈے کو ایزی ہے، ریلیکس ہے، بس ایک سکون ہوتا ہے کہ صبح ہر کوئی اپنی مرضی سے اٹھتا ہے، اپنی مرضی سے سوتا ہے، اپنی مرضی سے کھاتا، اپنی مرضی سے پیتا، بس یہی سکون ہوتا ہے سنڈے والے دن۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے، ہر دن برکت والا ہے، ہر دن بہت خوبصورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر اپنی خوبصورتی، اپنی چیز آپ جس میں میرے خیال میں مطابق، جو کہ میں ہمیشہ آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرتی ہوں، کہ آپ لوگ جو چیز دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کا اپنا مائنڈ پازیٹیو جو چیز سوچتا ہے، آپ کو اگلا بندہ سیم ویسے لگتا ہے۔ آپ اپنے ذہن میں ہی سوال اور جواب، وہ ایک ہے نا کہ ہم خود ہی سوال کر لیتے ہیں، خود ہی جواب بنا لیتے ہیں، تو پھر تو رنجشیں اور تکلیفیں پیدا ہو جاتی ہیں، جبکہ ہمیں اپنے دل میں بھی اگر ایک لیے اچھا سوچنا چاہیے، اللہ کرے گا اس کے دل میں بھی اچھائی آ جائے گی۔ اور آج میں نے اپنا سٹیٹس بھی لگایا تھا واٹس ایپ پہ، اور ویسے بھی میں آج وہ کل پڑھا تھا، اور میں نے اس کا سٹیٹس لگایا، مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ کا دوست وہی ہے جو آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی برائی نہ کرے، آپ کی تعریف کرے اور نہ برائی سنے۔ آپ اسی بندے کی دل سے عزت کریں جو پیٹھ پیچھے آپ کی عزت کرتا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے اس کے اندر، کیونکہ منہ پہ تو سبھی کر لیتے ہیں، اصل بات ہے پیٹھ پیچھے کی۔ اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ جب آپ کو سچ بولنا ہوتا ہے تو پھر آپ کوشش کرتے ہیں کوئی ایسی بات نہ کریں کہ کل کو منہ پہ کروانی پڑ جائے تو آپ جھوٹے ہو جائیں، تو اس ڈر کے مارے بھی لوگ سچ بولتے ہیں، اور یہ بولنا چاہیے، اچھی بات ہے۔ ایک حدیث بھی میں نے پڑھی تھی کہ بھئی آپ سارے کام میں ایک کام کر لیں، سچ بولنے والا، تو ہر چیز اس میں آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب آپ سچ بولنا شروع کرتے ہیں تو آپ جو کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ کسی اگلے کے سامنے آپ بات کریں گے، کچھ کریں گے، تو پھر آپ کو جھوٹ بولنا پڑے گا، تو اس سے بہتر ہے آپ وہ کام ہی نہ کریں۔ کسی کی بات بری لگ رہی ہے، اگر آپ اس بندے سے کہہ سکتے ہیں تو ضرور اس کے منہ کے اوپر کہہ دیں، اچھی بات ہے، دل میں برائی رکھنے سے تو بہتر ہے کہ اسے پتہ چل جائے آپ اس بات سے ناراض ہیں، یا آپ کو اس کی یہ بات بری لگی ہے، تو اس سے بہتر ہے نا کہ اس تک یہ بات پہنچ جائے۔ اپنے دل میں آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی بنا کے بیٹھ جائیں، اگلے کو کیا احساس ہوگا؟ میں نے تو اپنی زندگی میں ایک بات نوٹ کی ہے، احساس کا جو رشتہ ہے نا وہ بہت قیمتی ہے، اس میں آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ یہ میری بہن ہے، میری ماں ہے، میری خالہ ہے، میری نند ہے، میری جٹھانی، میری دوست، مگر جس میں احساس ہوگا نا بس وہی انسان آپ کا سب سے خلوص والا ہوگا، جو آپ کے ساتھ احساس رکھتا ہے، آپ کا احساس کرتا ہے، آپ کو سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے نا میرے ساتھ ایسی ہے، آپ کو بس وہ جو ہے نا انسان، وہ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، قیمتی لوگ ہوتے ہیں، ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ باقی انسان خطاؤں کا پتلا ہے، کوئی غلطی ہو ہی جاتی ہے، اور انسان ہے، کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے، دیکھا جائے تو ہم کسی کی دل آزاری کر کے اس کا تو نقصان کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا تو دل برا ہوا، آپ اپنے ساتھ بھی برا کر رہے ہوتے ہیں، آپ کسی کے لیے برا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر نیگیٹو وائبس آ رہی ہوتی ہیں، تو اپنے آپ کو پازیٹیو وائبس کی طرف لانے، آپ کے فیس پہ، آپ کی آنکھوں میں آپ کی نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، یہ حقیقت ہے، جب آپ پازیٹیو رہیں گے آٹومیٹکلی آپ پازیٹیو ہونے لگ جائیں گے۔ کسی کی بات بری لگتی ہے تو دیکھیں اس میں کچھ اچھا بھی تو ہوگا نا، تو آپ اس بات کی طرف آ جائیں، آپ اس کی اس اچھائی کو دیکھ لیں۔ باقی آپ کسی کا مائنڈ چینج نہیں کر سکتے، جو جیسا ہے وہ ویسا رہے گا، آپ اپنے آپ کو چینج کریں۔ میں اپنے ہر بلاگ میں آپ لوگوں سے یہی شیئر کرتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو چینج کریں، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں کیسی ہوں یا میں کیسا ہوں، یہ نہیں کہ وہ کیسا ہے، بھئی وہ جیسا ایسے چھوڑے، اس کو اللہ اس کی قبر، اس کا انصاف، آپ اپنے آپ کو صحیح کریں، آپ صحیح ہوں گے کم از کم ایک فیملی تو ٹھیک ہو جائے گی نا، کیونکہ آپ جیسے صحیح ہوں گے، پازیٹیو سوچیں گے، پھر آپ کے بچے بھی ویسے پازیٹیو سوچیں گے، آٹومیٹکلی بچوں میں آتے ہیں ماں باپ کے اثرات، ماں باپ جن لوگوں سے رکھتے ہیں، جن کی عزت کرتے ہیں، جن سے پیار کرتے ہیں، یا جیسے گھر میں دعوت ہوتی ہے، یا جیسے گھر میں سیٹنگ ہوتی ہے، آٹومیٹکلی آپ کے بچے ویسے ہو جاتے ہیں، آپ کے بچے انہی لوگوں سے پیار کرتے ہیں جن سے آپ کرتے ہیں،
ان کی عزت کرتے ہیں جن سے آپ کرتے ہیں. تو اس لیے کوشش کریں پازیٹیو رہیں، کیونکہ آپ خود بھی ایک پورا خاندان لے کے چل رہے ہیں. ہم دوسروں کو صحیح کرتے رہتے ہیں، اپنے اوپر توجہ نہیں دیتے. اپنے گھر کے شیشے کے اندر ٹھہر کے اس انسان کو خوش رکھیں جو شیشے میں نظر آ رہا ہے. یعنی کہ آپ خود اپنے آپ کو خوش رکھیں، آپ جیسے خوش رہ سکتے ہیں. اور سب سے خوش رہنے کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے اور کہیں گے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اپنے گھر پہ، اپنے بچوں پہ، اپنے اٹھنے بیٹھنے جاگنے سونے پہ، نماز پڑھنے پہ، درود پڑھنے پہ، کوئی چھوٹی سی نیکی کرنے پہ، مسکرا کے کسی کو دیکھنے پہ، اور اللہ سے ہر وقت استغفار اور توبہ کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ بس رحم کرے. انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا کرم کرے. ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے، حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. نظر بھی برحق ہے. یہ آج ہم جب کھانا کھا رہے تھے نا، مجھے یاد آ گیا، اسی وقت بات کر رہے تھے ہم لوگ کہ نظر واقعی برحق ہے. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، اللہ تعالیٰ بری نظروں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں خوش و آباد رکھے. اور یہ مزیدار سی فروٹ چاٹ، مس امینہ کی فروٹ چاٹ بہت ٹیسٹی ہوتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے. میری فیوریٹ ڈش ہے. گھر میں یہی کھاتی ہوں. کہیں جاؤں تو میرا پہلی کوشش ہوتی ہے کہ میں فروٹ چاٹ کھاؤں. گھر میں ڈیلی تقریباً رمضان میں بھی بنتی ہے، اور عام روٹین اب تو اللہ کا شکر ہے کہ ہر ٹائم روزانہ دن میں ایک دفعہ لازمی بنتی ہے. اور کہیں فنکشن پہ جائیں، کہیں ہوٹل میں جائیں، تب بھی میں یہی اٹھاتی ہوں. اور یہاں دعوت پہ بھی ہماری تو فرینڈس سب کے پاس لازمی یہ بنتی ہے. تو بڑا مزہ آتا ہے. اس میں ڈرائی فروٹس، پستے، بادام، کاجو سب کچھ تھے، تو بہت مزہ آ رہا تھا. اور بس میں نے کہا آپ سے جاتے جاتے ایک دفعہ پھر شیئر کروں. بڑا پیارا سا ان کا واز ہے، اس میں فلاورز ہیں. پھر آ گئی تھی چائے، مزیدار سی چائے. ان کا شیف بنا کے لے آیا تھا چائے بہت مزے کی تھی. الائچی والی کارڈمم چائے، بہت ہی مزے کی، بہت مزیدار چائے تھی. مس امینہ مزہ آیا آپ کے گھر. کھانا بھی بہت ٹیسٹی تھا، اور چائے بھی بہت مزے کی تھی. اور برتن بھی پیارے ہیں، کپ بھی بہت پیارے ہیں، ٹی سیٹ. اوورآل بہت مزہ آیا. شام بہت اچھی گزری. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. اللہ تعالیٰ ایسی رونقیں قائم رکھے، سب کو ایک دوسرے سے عزت محبت کرنے کی توفیق دے. سب کے ڈریسز بہت پیارے تھے، اور میرا فیوریٹ کلر پہنا ہوا تھا فادیہ نے اور صباحت نے، اور امارہ اور میرا اور طیبہ. ہمارا تو ہو ہی سیم گیا تھا، تو یہ دو کلر ہی میرے پسندیدہ ہیں. بہت پیارے کلرز تھے. ماریہ بہت پیاری لگ رہی تھی ماشاءاللہ، وہ ریڈ میں بہت پیاری لگ رہی تھیں. مس امینہ تو ہیں ہی پیاری، ان کی تعریف کریں کیا کریں، وہ تو ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری. ان کی بیٹیاں بہت پیاری لگ رہی تھیں، اور بیٹا تو ماشاءاللہ ہے ہی شہزادہ. اور ماشاءاللہ گھر بھی بہت پیارا، ہر چیز پرفیکٹ تھی. یعنی کہ شام کو مزہ آیا. اور چائے پی کے تو جو بھی محفل ہو، بیچ میں نماز کا ٹائم بھی ہو گیا تھا مغرب کی، وہ بھی ہم لوگوں نے ادا کی. بہت مزہ آیا ماشاءاللہ. جب آپ گیدرنگ کے اندر بیٹھ کے بھی اللہ کو بھی یاد کر لیں، اچھی باتیں بھی کر لیں، تو اچھا ٹائم گزرا نا. کسی کا گلہ نہیں، کسی سے جیلسی نہیں، کسی کو دیکھ کے غصہ نہیں ہوا انسان. اچھی باتیں کی، بہت مزہ آیا سچ میں. اللہ تعالیٰ بس نظر بد سے بچائے اور محفلوں کو آباد رکھے. اللہ تعالیٰ سب کے دسترخوان بھرے رکھے. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کے نصیب اچھے کرے، آمین. اللہ تعالیٰ میرے بچوں کے، سب کے بچوں کے نصیب اچھے کرے، آمین ثم آمین. اور بس جاتے جاتے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اور بتائیے گا آج کی دعوت ہماری کیسی لگی آپ کو. مزیدار سی دعوت، لنچ دعوت تھی. سنڈے کو تقریباً گھروں میں ہوتی ہے. ہر گھر کا اپنا سٹائل، اپنا انداز ہوتا ہے. میں اپنے دوستوں کا آپ سے سٹائل شیئر کرتی ہوں. انشاءاللہ کچھ عرصے میں اپنے گھر کی بھی بتاؤں گی، اب دکھاؤں گی آپ کو. بس اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. اور یوں ہوا تھا کہ چائے جو تھی بڑی مزے کی تھی، تو میں نے صباحت سے کہا کہ آپ آدھا کپ لے لیں، میں اپنا کپ مزید بھر لیتی ہوں. تو آدھا انہیں دینے کے بعد آدھا پھر میں نے لے لیا. یعنی کہ پھر میں آدھا پی چکی تھی، تو میں آدھا سے باہر سے لے کے، بلکہ وہ چائے پیتی نہیں ہے اصل میں، تو میں نے انہیں خود کہا کہ لے لیں، بڑی مزے کی چائے ہے تھوڑی سی. تو پھر میں نے اپنا کپ بھر کے بڑے مزے سے پیا، اور بہت مزیدار چائے تھی، بہت مزہ آیا. اور اس کے بعد پھر ہم نے کیک انجوائے کیا. طیبہ کا کیک آ گیا تھا. سب نے ایک چمچ ہی لیا تھا، مگر بڑا مزے کا تھا. ماریہ کی پلیٹ سے ہی سب ایک چمچ لے رہے تھے، اور بہت انجوائے کر رہے تھے، کیونکہ ماریہ نے اپنی پلیٹ میں ڈال لیا تھا، اور سب نے ماریہ سے ہی ایک چمچ لے کے انجوائے کیا تھا. اور بہت مزہ آیا ہم سب کو. ہم سب نے ماشاءاللہ یہ بہت زیادہ انجوائے کیا. اور یہ سب ہاتھ لے رہی تھیں، تو بس میں نے کہا چلیں آپ بھی لے لیں، ساتھ میں بھی لے لیتی ہوں آپ کے ایک چمچ. اور یہ ہماری چائے